تصور کریں کہ آپ کا ایک مکان ہے اور آپ نے وہ کرائے پہ لینا، لیکن کرائے پہ لینے والی ایک ایسی مخلوق ہو جس کا واسطہ انسانیت سے دور دور تک نہ ہو، ایک پر اسرار مخلوق جس کا آپ کو پتہ بھی نہ ہو کہ یہ مکان آپ نے اس کو کرائے پہ دیا ہے، اور آپ کو پورا دن پوری رات 24/7 آپ نے اس کے ساتھ سروائیو کرنا ہے۔ اکثر ہم اپنا مکان کرائے پہ دیتے ہیں اور وہ لوگ ہمارے لیے انجان ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ جن کو ہم مکان کرائے پہ دیتے ہیں وہ انجان ہوتے ہیں ہمارے لیے، ہم ان کو جانتے نہیں۔ لیکن کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ہم جن انجان لوگوں کو کرائے پر مکان دے رہے ہیں وہ انسان ہی نہیں ہیں؟ تو اسی طرح کا ایک واقعہ کراچی میں ایک ہمارے بھائی ہیں ان کے ساتھ پیش آیا۔ تو چلتے ہیں اپنی اسٹوری کی طرف۔ اسٹوری میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ایسے ہی ہارر اور مسٹیریس اسٹوری سننے کے شوقین ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آپ کو میں یہ کہانی اسی کی زبانی سناؤں گا جس نے ہمیں یہ کہانی بھیجی ہے۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی یہ کہانی میں ویسے ہی سناؤں جس طرح انہوں نے مجھے سنائی، جس طرح ان پہ بیتی ہے اسی طرح میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو چلتے ہیں اپنی اسٹوری کی طرف۔ میرا نام معاذ ہے اور میں کراچی کا رہنے والا ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام مشکلات سے محفوظ رکھے۔ یہ واقعہ ہے 2023 کا، جب میں صرف 16 سال کا تھا۔ اس سے پہلے مجھے جن یا بھوت پر یقین نہیں تھا کیونکہ میرا کبھی ان چیزوں سے واسطہ ہی نہیں پڑا تھا، لیکن اب مجھے ایک چیز معلوم ہو چکی ہے کہ اگر یہ مخلوق اچھی ہوتی ہیں تو کہیں کہیں یہ مخلوق خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ میں اپنی کہانی شروع کرتا ہوں جو میرے ساتھ اور میری فیملی کے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ ہمارا 2 منزلہ گھر ہے جس میں میری فیملی یعنی میں، میرے والد، میری والدہ اور میری ایک بڑی بہن رہتے ہیں۔ ہمارے گھر کے سامنے ہی ایک پرانا گھر ہے جو پرانے زمانے کے طرز عمل پر بنا ہوا ہے۔ وہ گھر ہمارے والد کو دادا کی طرف سے وراثت میں ملا تھا۔ اس گھر کا ہمارے گھر سے تقریباً چند ہی قدم کا فاصلہ ہے۔ وہ گھر ہمارے استعمال میں بھی نہیں ہے تو اس لیے ہم نے وہ گھر کرائے پہ دے دیا تھا۔ اس گھر میں ایک فیملی رہتی تھی لیکن 4 ماہ پہلے وہ بھی گھر چھوڑ کر چلی گئی، تو تقریباً 4 ماہ سے ہی وہ گھر کرائے کے لیے خالی تھا۔ کوئی بھی کرایہ دار ان 4 مہینوں میں وہاں پر رہنے نہیں آیا تھا، لیکن 4 ماہ بعد ایک فیملی وہاں رہنے آئی جس میں 3 لوگ تھے، ایک ماں، ایک باپ اور ایک ان کا 3 سال کا بچہ۔ یہ فیملی مکان دیکھنے کے لیے تقریباً رات کے پہر آئی تھی، اور رات کا پہر اتنا گہرا تھا کہ ہم سب گہری نیند میں سو رہے تھے۔ تقریباً آدھی رات ہو چکی تھی۔ اس فیملی نے آ کر ہمارا گیٹ زور زور سے بجانا شروع کر دیا، اتنا زور سے کہ خوف کے مارے میں نیند سے بیدار ہو گیا۔ جیسے دروازے کی ایک تیز آواز ہوتی ہے، کوئی زور سے آپ کا دروازہ بجا رہا ہو، گھر کی ساری لائٹس آف ہوں، گھر میں رہنے والے صرف 4 لوگ ہوں اور 4 سو رہے ہوں، رات کا گہرا پہر ہو اور آپ کا دروازہ بہت زور زور سے بجنے لگ جائے تو خوف انسان پہ طاری ہو جاتا ہے۔ میں نیند سے بیدار ہو گیا اور خوف کے مارے آواز سننے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ آواز بند ہو گئی۔ جب آواز بند ہوئی میں نے اپنے والد صاحب کو ہلایا کہ باہر گیٹ پہ کوئی ہے اور بہت زور سے گیٹ بجا رہا ہے۔ یہ سن کر میرے والد صاحب اٹھے اور دروازے کی طرف گئے۔ میں بھی اپنے والد صاحب کے پیچھے پیچھے ہی دروازے کی طرف گیا۔ جب میرے والد صاحب نے دروازہ کھولا تو ہم نے دیکھا کہ باہر ایک فیملی کھڑی ہے جس میں ایک مرد، ایک عورت اور ان کے ساتھ ایک تقریباً 3 سال کا بچہ تھا۔ انہوں نے میرے والد صاحب سے ملاقات کی اور ہمارے سامنے جو گھر 4 ماہ سے بند ہے اس کو کرائے پہ لینے کی مانگ کری۔ میرے والد صاحب نے ان سے کہا
کہ آپ کل صبح آ جائیں تاکہ لین دین کی بات تفصیل سے ہو سکے، لیکن انہوں نے صبح آنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ابھی ہی یہ گھر ہمیں کرائے پہ دے دیں، باقی لین دین ہم بعد میں کر لیں گے۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم آپ کو اگلے ہفتے 6 ماہ کا کرایہ ایک ساتھ دے دیں گے۔ میرے والد صاحب کو اس بات پہ تھوڑا سا شک ہوا، لیکن شک جتنا بھی ہو دماغ وہاں تک نہیں جانا تھا۔ میرے والد صاحب نے ان سے بہت انسسٹ کی کہ آپ کل صبح آ جائیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اسی وقت ہی ہمیں یہ گھر کرائے پہ دے دیں۔ میرے والد صاحب نے تھوڑا سا سوچا۔ میرے والد صاحب کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ مجھے 6 ماہ کا کرایہ ایک ساتھ دے رہے ہیں، تو کیوں نہ انہیں رکھ لیا جائے، اور اسی وقت بات کر کے انہیں وہ گھر کی چابی سونپ دی گئی۔ پھر وہ فیملی وہاں سے چلی گئی، اور پھر وہ اگلے دن عشاء میں آئی۔ میرے والد صاحب اس فیملی کو چابی تو پہلے ہی سونپ چکے تھے۔ وہ فیملی پھر آئی رات میں اور میرے والد صاحب ان کو اپنا گھر دکھانے گئے جہاں انہوں نے رہنا تھا۔ میں بھی اپنے والد صاحب کے ساتھ ہی گیا تھا۔ میں انہیں دیکھ رہا تھا کہ شاید یہ کوئی سوال کریں۔ ظاہر ہے جب ہم کوئی گھر کرائے پہ لیتے ہیں تو اس کے متعلق 10 سوال ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں، جیسے کہ پانی کا کیا ہے، گیس کا کیا پروگرام ہے، فلاں ڈھماکا، بہت سارے خیالات آتے ہیں ہمارے دماغ میں اور دل میں۔ لیکن اس فیملی نے ہمارے سے کوئی سوال جواب نہیں کیا، نہ ان کے چہرے پر کوئی خوشی تھی اور نہ ہی کوئی اور ایکسپریشن۔ یہ بات میرے والد صاحب نے بھی نوٹ کی۔ خیر، ہم نے ان کو گھر دکھایا اور ہم اپنے گھر کی طرف آ گئے، اور وہ لوگ وہاں رہنے لگے۔ شروع کے 3-4 دن تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، ہمارا وہاں آنا جانا بھی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ لوگ ہمیں شروع دن سے بہت عجیب لگے تھے۔ لیکن 3-4 دن کے بعد اس گھر سے رات کے وقت عجیب سی آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی جانور گھرا رہا ہو، جیسے کوئی ہنس رہا ہو، جیسے کوئی رو رہا ہو۔ ایسی آوازیں بالکل کم مائنر کہہ لیں آپ، اس طرح کی آواز جو ہے وہاں سے آتی تھی۔ پہلے تو یہ ان کے گھر تک ہی محدود رہا، آوازیں آنا، رات میں ہنسنے کی آوازیں آنا، رونے کی آوازیں آنا، ایسا لگتا تھا وہاں پر کوئی سوتا ہی نہیں۔ لیکن ہم نے اگنور کیا کیونکہ ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ پہلے یہ وہاں تک ہی محدود رہا، لیکن کچھ ٹائم بعد یہی آوازیں ہمیں ہمارے گھر میں محسوس ہونے لگی۔ رات کے پہر میں، رات کے وقت ایسا لگتا تھا جیسے ہماری چھت پہ کوئی چل رہا ہے، کوئی ہماری چھت پہ ہنس رہا ہے یا کوئی ہماری چھت پہ باتیں کر رہا ہے۔ اکثر یہ آوازیں مجھے، میری بہن کو، میرے والد صاحب کو اور میری والدہ کو مختلف مقامات پر سنائی دیتی تھی، گھر میں، ہمارے گھر کے اندر۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ یہ آوازیں صرف رات کے وقت آتی تھی، ہمارے گھر سے بھی اور ان کے گھر سے بھی۔ لیکن ایک اور حیرانی کی بات تھی۔ وہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ دن میں ان کے گھر میں ایسا ہوتا تھا جیسے کوئی رہتا ہی نہ ہو، بالکل گمنام، جیسے دن کے وقت گھر میں کوئی بھی نہ ہو، گھر سونا سونا ایک دم، جیسے کوئی انسان رہتا ہی نہ ہو، کوئی وجود ہی نہ ہو وہاں پر کسی چیز کا۔ لیکن خیر، ہم اپنے گھر کے مسائل میں الجھے ہوئے تھے، کیونکہ جو بھی تھا یہ معاملہ ہم درگزر نہیں کر سکتے تھے کہ رات کے وقت ہمارے گھر میں آوازیں آتی ہیں۔ ایک رات پھر چھت پہ سے رونے کی اور ہنسنے کی آوازیں آنے لگی، جیسے ایک شخص رو رہا ہو اور ایک شخص ہنس رہا ہو۔ میں نے اپنے والد صاحب کو بتایا، میرے والد صاحب کو بھی محسوس ہوا کہ اوپر کوئی ہے۔ میرے والد صاحب بھاگ کر اوپر گئے تو چھت پہ بالکل خاموشی تھی، اندھیرا کوئی بھی نہیں تھا۔
ये देखकर मेरे वालिद साहब वापस आ गए। मेरे वालिद साहब ने वापस आकर मुझे कहा कि बेटा तुम्हारा वहम है, आयतुल कुर्सी पढ़ो, अल्लाह का नाम लो और सो जाओ। ये बात करके हम अपनी छत से यानी छत की सीढ़ियों से हम अपने कमरे की तरफ आने लगे। कमरे में आकर वालिद साहब अपनी जगह पर लेट गए और मैं अपनी जगह पर लेट गया। यहाँ मैं आपको बताते चलूँ कि मेरी एक आदत है, मैं रात में अक्सर लेट सोता हूँ, मोबाइल चलाता हूँ, इस वजह से लेट नींद आती है। और मेरी आदत भी है कि मैं लेट ही सोता हूँ। तकरीबन रात का आधी रात का एक पहर था जब छत पे से फिर किसी के चलने की आवाज आई। मैं दौड़कर भागा छत की तरफ। मैंने जाकर छत का गेट खोला और जाकर छत के बीचों बीच खड़ा हो गया। आगे पीछे देखा, कोई भी नहीं था। इधर उधर देखते हुए मेरी नजर हमारे सामने वाले घर पर पड़ी जिसमें किराएदार रहते हैं। मैंने वहां देखा तो छत वाले कमरे की खिड़की से उनका बच्चा, छोटा बच्चा जो तकरीबन 3 साल का है, वो मुझे देखकर एक शैतानी सी स्माइल दे रहा था, मुझे देखकर हंस रहा था। पहले तो मैंने गौर नहीं किया, लेकिन फिर मैं और करीब गया। मैंने करीब जाकर जब गौर किया तो मुझे देखकर हंस रहा था। बिल्कुल अकेला, कमरे में कोई भी नहीं और लाइट भी जल रही थी। मैंने उसको आवाज दी, लेकिन जैसे ही मैंने उसको आवाज दी वो दौड़कर नीचे की तरफ भाग गया। और जैसे ही वो भागा, ऊपर वाले कमरे की लाइट खुद ब खुद बंद हो गई। अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि ये इतना छोटा बच्चा भाग कैसे सकता है। लेकिन खैर, वहम था, वहम समझकर मैं नीचे वापस आ गया। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और मैं सो गया। अगले दिन तकरीबन मगरिब के बाद मेरे वालिद साहब की उन अंकल से मुलाकात हुई जिनको हमने मकान किराए पे दिया था। जब मेरे वालिद साहब की मुलाकात उन अंकल से हुई तो मेरे वालिद साहब ने उनसे किराए की बात की कि जनाब, आपने मुझे कहा था कि आप मुझे 6 महीने का किराया एडवांस देंगे। जब से आप यहाँ रहने आए हैं तकरीबन 15-20 दिन हो चुके हैं, आपने किराए की कोई बात नहीं की। मैंने भी मुनासिब नहीं समझा था कि आप खुद किराए की बात करेंगे, लेकिन आपने कोई बात नहीं की तो मजबूर होकर मैं आपके पास आया। जैसे मेरे वालिद साहब ने ये बात उनके आगे रखी, उन अंकल ने मेरे वालिद साहब को बहुत गुस्से भरी निगाह से देखा। तकरीबन थोड़ी देर ही मेरे वालिद साहब को उन्होंने ऐसे देखा था। मेरे वालिद साहब होश से बेगाने हो गए, जैसे आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे वालिद साहब ने उनको कोई वर्ड्स आगे नहीं बोला, कोई अल्फाज दोबारा नहीं बोला मेरे वालिद साहब ने उनको, और ना उन्होंने मेरे वालिद साहब की बात का जवाब दिया। मेरे वालिद साहब सीधे सीधे घर आ गए। घर आने के बाद मेरे वालिद साहब अपने बिस्तर पर पड़ गए और उनको इतना तेज बुखार कि मैं बता नहीं सकता। उनके हाथ पांव ठंडे पड़ने लग गए, आंखों से नींद गायब हो गई और रात के वक्त अक्सर उनको झटके पड़ते थे। ये मेरे वालिद साहब की हालत हो गई थी। तकरीबन 3-4 दिन 5 दिन लगातार मेरे वालिद साहब के साथ ऐसा होता रहा। मेरे वालिद साहब का हाल ऐसा हो गया था कि किसी ने उनकी जान खींच ली हो, बिल्कुल निढाल। तकरीबन 6-7 दिन के बाद मेरे वालिद साहब होश में आए। उनको रिकवर होने में तो टाइम लगा, लेकिन यही हमारे लिए बहुत था कि वो होश में आ गए थे, हमसे बात करने लग गए थे। लेकिन अब ये वाक़ियात सिर्फ हमारे घर तक महदूद नहीं रहे थे, ये वाक़ियात अब मोहल्ले में भी होना शुरू हो गए थे। एक दफ़ा की बात है कि हमारे एक मोहल्ले की बुजुर्ग है, खातून है, उन्होंने उस 3 साल के बच्चे को, जो उनका बच्चा था 3 साल का,
اس بچے کو رات کے وقت مسجد کے باہر ایک کھلونے سے کھیلتا ہوا دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ بچہ ایک مسجد کے باہر کھڑا ہے، ہاتھ میں ایک کھلونا لیے اور اس سے کھیل رہا ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ کھلونا جب اڑاتا تھا تو وہ ہوا میں ٹھہر جاتا تھا۔ یہ واقعہ ان بزرگ نے دیکھا اور یہ بات ہلکی ہلکی کر کے پورے محلے میں پھیل گئی۔ محلے والوں کو ان پر شک ہونے لگا۔ ایک تو یہ کسی سے گھلتے ملتے نہیں تھے، دوسرا دن کے وقت ان کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، جیسے یہاں کوئی رہتا بھی ہے۔ اس گھر سے نہ دن کے وقت کسی کو نکلتا پایا، نہ کسی کو گھستا پایا، کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا تھا ان کے بارے میں۔ نہ محلے میں ان سے کسی کی جان پہچان تھی، نہ کسی سے بات چیت۔ جب ہم نئی جگہ پر رہنے جاتے ہیں تو وہاں کے لوگوں سے بات چیت بڑھاتے ہیں۔ کچھ لوگ خاموش مزاج ہوتے ہیں، لیکن اتنے بھی نہیں ہوتے کہ کسی سے بات چیت ہی نہ کریں۔ تو یہی وجہ تھی کہ ہمیں اور محلے والے کو ان پر شک ہونے لگا۔ یہ واقعات ایسے ہی چلتے گئے۔ یہ واقعات اتنے بڑھ گئے تھے کہ رات کے وقت کوئی محلے کا، علاقے کا کوئی آدمی اگر کام سے واپس آ رہا ہوتا تھا تو اس کو محلے کی گلیوں میں بھی یہ آوازیں سنائی دیتی تھی کہ کوئی چل رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی بول رہا ہے یا کوئی رو رہا ہے۔ ایسی آوازیں محلے تک میں یہ واقعات ہونے لگ گئے تھے۔ محلے والے اور ہماری فیملی ہم سب پریشان آ گئے تھے، لیکن کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، کوئی بھی ہمت نہیں کر رہا تھا، کیونکہ یہ واقعات اتنا بڑا محلہ ہے، جس کے ساتھ ہوتے تھے وہی برداشت کر جاتا تھا، کوئی اس کے اوپر نوٹس ہی نہیں تھا، لیکن پریشان سب ہو گئے تھے۔ تو پھر میرے والد صاحب نے تنگ آ کر ایک مرتبہ مسجد کے امام سے بات کی۔ ہمارے علاقے میں ایک قریبی مسجد ہے، اس کے امام ہیں۔ میرے والد صاحب نے ان سے بات کی۔ میرے والد صاحب ان کے پاس گئے اور ان کو سارا ماجرا بتایا۔ مسجد کے امام نے کہا کہ مجھے اس گھر کا جائزہ لینا ہے، ایک بار آپ مجھے وہ گھر دکھا دیں، میں اس گھر کا جائزہ لے لوں تو پھر میں آپ کو کوئی حتمی جواب دے سکتا ہوں کہ اس گھر میں کوئی پوری اسرار چیز ہے یا نہیں، یا اس گھر میں کوئی پوری اسرار واقعہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا جو محلے میں یا آپ کے گھر میں واقعات ہو رہے ہیں اس کا تعلق اس گھر سے ہے یا نہیں۔ امام صاحب کی بات سن کر میرے والد صاحب اگلے دن رات میں ان کرایہ داروں کے گھر گئے اور جا کر ان کا گیٹ بجایا۔ جب گیٹ بجایا تو وہی انکل باہر آئے۔ میرے والد صاحب نے ان سے کہا کہ مجھے اپنے ایک دوست کو یہ گھر دکھانا ہے۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ میں کل عشاء کے بعد اپنے دوست کو لے کر آؤں گا، تو آپ مہربانی کریں کہ آپ کل عشاء کے بعد اپنی بیگم کو کہہ دیجیے گا کہ وہ کچھ ٹائم کے لیے ایک کمرے میں چلی جائے، تاکہ وہ گھر کا معائنہ کر لے اور اس کے بعد پھر ہم چلے جائیں گے۔ تو اگر آپ میرا یہ کام کر دیں گے تو آپ کی بہت مہربانی ہو جائے گی۔ اس نے یہ سنا اور اس نے سرسری سی ہاں کر دی، جیسے ہم کوئی جواب نہیں دیتے اور ہاں کر دیتے ہیں۔ میرے والد صاحب واپس آ گئے۔ اگلے دن عشاء کی نماز کے بعد میرے والد صاحب امام صاحب کو لے کر اس گھر میں گئے، لیکن ہم نے اس کو جتنا بولا تھا اس نے اتنا نہیں کیا۔ اس نے جیسے ہی امام صاحب کی شکل دیکھی، وہ خود بھی اپنی بیگم اور بچوں کے ساتھ ایک کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بہت غصے سے بند کر لیا، جیسے غصے میں کوئی دروازہ پٹک کر بند کرتا ہے، ایسے بند کر دیا۔ اس وقت میں اپنے والد صاحب کے ساتھ تھا۔ امام صاحب نے گھر کا معائنہ کیا اور گھر کے کچھ کونوں کو دیکھنے لگے۔ امام صاحب کونوں کا معائنہ کر رہے تھے۔ معائنہ کرتے کرتے امام صاحب نے ہلکے ہلکے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی۔ پہلے امام صاحب تلاوت ہلکے کر رہے تھے، لیکن ہلکے ہلکے امام صاحب کی آواز بلند ہونے لگی۔ امام صاحب کی آواز بلند ہوتی گئی اور امام صاحب گھر کے چاروں اور معائنہ کرتے رہے۔ امام صاحب اچانک چلتے ہوئے
اوپر کے فلور کی طرف گئے، جہاں سے اوپر کے فلور کی سیڑھیاں شروع ہو رہی تھی۔ امام صاحب اس جگہ پر جا کر کھڑے ہو گئے جہاں سے سیڑھیاں شروع ہو رہی تھی۔ امام صاحب نے اوپر کی طرف دیکھا اور تلاوت کرنے لگے۔ اوپر کا فلور ایسا تھا کہ سائڈ سے سیڑھیاں اوپر کی طرف چل رہی ہیں اور آگے ایک گیلری نما بنا ہوا ہے۔ گیلری سے ہوتے آگے جا کے ایک کمرہ تھا اور اسی کمرے کے آگے ایک اور سیڑھی تھی جو اوپر چھت کی طرف نکل رہی تھی۔ امام صاحب اس سیڑھی کے پاس کھڑے ہو کر تلاوت کرنے لگے۔ امام صاحب کی آواز جیسے ہی بلند ہوئی ویسے ہی اوپر والے فلور کا دروازہ بہت زور سے بند ہوا اور اس گیلری میں جو بلف لگا ہوا تھا وہ ٹوٹ کر نیچے آ گرا۔ یہ بات سننے میں اتنی خوفناک نہیں ہوگی، لیکن آپ امیجن کریں کہ آپ ایک گھر میں کھڑے ہوں جہاں پہ آپ صرف 3 افراد ہوں اور اس گھر میں آپ کے ساتھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایسے ہی میں بھی دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس گھر سے خوف آنے لگا۔ میں نے اپنے والد صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا اور میں ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ اس جگہ پر، اس گھر میں جگہ جگہ خوف تھا۔ جہاں دیکھو وہاں سے بے سکونی، وہاں سے خوف کا عالم۔ پورے گھر کی لائٹیں بلنگ کرنے لگ گئیں، جیسے شارٹ سرکٹ ہوتا ہے، لائٹ جل بجھ کرتی ہے، ایسے ہونے لگ گیا۔ ہم نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ اسی کشمکش کے دوران امام صاحب نے اپنا کام مکمل کیا اور ہم گھر کی طرف آ گئے۔ گھر کی طرف آنے کے بعد جو بات امام صاحب نے میرے والد صاحب کو بتائی وہ سن کر ہماری جان سوکھ گئی۔ امام صاحب نے کہا کہ آپ کے گھر میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ سن کے حیرانی ہوگی کہ آپ کے کرایہ دار انسان نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے جو آپ کے گھر میں رہ رہی ہے۔ یہ بات سن کر ہمارے ذہن اور ہمارے دل نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ یقین کریں، جب یہ واقعات ہو رہے تھے تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ شاید یہ کوئی کالا جادو کرنے والے ہوں گے یا کوئی آسیب زدہ لوگ جن کے اوپر اثرات ہوں گے، لیکن یہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ مخلوق انسان نہیں ہے یا انسان نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ سننے کے بعد میرے اچانک رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ میری بدقسمتی تھی کہ وہ بات امام صاحب نے میرے ہی سامنے بتائی تھی اور اس وقت والد صاحب اور میں ہی کھڑے تھے۔ میرے والد صاحب نے امام صاحب سے کہا کہ کچھ ایسا کریں، اس مخلوق سے ہماری جان چھڑوا دیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ آگے جا کے ہمیں کوئی نقصان پہنچائے۔ امام صاحب نے کہا کہ میں کوشش ضرور کروں گا، انشاءاللہ تعالی یہ مخلوق آپ کا پیچھا چھوڑ دے گی۔ امام صاحب نے علاج شروع کیا۔ علاج چلتا گیا۔ علاج میں بھی بہت رکاوٹیں آئیں۔ کبھی کوئی شور کرتا، کبھی کوئی رونے لگتا۔ ایسے ہوتا جیسے امام صاحب جب اس گھر کی طرف جاتے اور اس گھر میں جا کر تلاوت کرتے، امام صاحب کا روز کا یہ معمول تھا۔ امام صاحب عشاء کی نماز کے بعد ہمارے پرانے گھر کی طرف آتے تھے اور وہاں آ کر اس گیٹ کے باہر کھڑے ہو کر تلاوت کرتے تھے۔ جب یہ علاج شروع ہوا، یعنی جس دن سے یہ علاج شروع ہوا اس دن سے اس مخلوق نے باہر آنا جانا بند کر دیا تھا۔ نہ اس گھر سے کوئی نکلتا تھا، نہ اس گھر میں کوئی گھستا تھا، کیونکہ ہم سب کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ مخلوق انسان نہیں ہے۔ امام صاحب گھر کے باہر کھڑے ہوتے تھے اور قرآنی آیات پڑھتے تھے۔ جیسے ہی امام صاحب تلاوت کرتے تھے تو ایسی رکاوٹیں آتی تھیں کہ کبھی ان کا بچہ ہنس رہا ہے تو کبھی تلاوت کے دوران ان کے گھر میں جو لیڈیز ہے اس کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں اور باقاعدہ ہچکیوں سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور کبھی جو اس گھر میں مرد تھا وہ اس علاج یعنی اس تلاوت کے دوران اتنا غصے میں آ جاتا تھا
کہ وہ گھر کے اندر سے امام صاحب پر حملے کرتا تھا، لیکن امام صاحب اس کو قابو کر لیتے تھے۔ یہ علاج اسی طرح چلتا گیا۔ جب 6-7 دن گزر گئے تو میرے والد صاحب سے امام صاحب نے ملاقات کی۔ امام صاحب نے میرے والد صاحب کو بتایا کہ اس مخلوق کے ساتھ کچھ ایسا چپکا ہوا ہے جو ان کو چین سے جینے نہیں دے رہا، لیکن تمہارا گھر کافی عرصے سے خالی تھا، اس وجہ سے ان لوگوں نے تمہارے گھر کا انتخاب کیا تاکہ یہ یہاں رہ سکیں اور ان کا جو کام ہے وہ بآسانی کر سکیں۔ اسی لیے انہوں نے تمہارے بند گھر کو نشانہ بنایا اور اسی گھر کے ذریعے سے یہ اپنا کام کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ لوگ اس گھر میں کیا کام کرتے تھے؟ تو امام صاحب نے ہمیں بتایا کہ یہ جنات ہیں، جہاں تک ان کو یقین ہے، اور یہ اکثر کر کے کسی نہ کسی کے قابو میں ہوتے ہیں، اور ان کو جو مقصد دیا جاتا ہے یہ اس مقصد پہ کام کرتے ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ میری یہ بات سن رہے ہیں اور جنہوں نے جناتوں کے بارے میں پڑھا یا سنا ہے تو ان کو معلوم ہوگا کہ جنات کو اکثر لوگ قابو میں کر لیتے ہیں، تو ایسے ہی یہ جنات بھی کسی کے قابو میں تھے، اور ان کو جو مقصد ملا ہوا تھا یہ اپنے مقصد پر کام کر رہے تھے۔ خیر، علاج اسی طرح چلتا رہا۔ تقریباً امام صاحب کے عمل کو 20 سے 25 دن گزر گئے تھے۔ محلے میں اور ہمارے گھر میں جو ہونے والے واقعات تھے ان میں بھی کافی حد تک کمی آ گئی تھی، یقیناً نہ ہونے کے برابر۔ خیر، پھر ایک دن آیا، وہ مخلوق اپنے کچھ ساز و سامان کے ساتھ خود ہی ہمارا گھر چھوڑ کے چلی گئی۔ یہ بھی ایک دن تھا جب وہ مخلوق ہمارا گھر چھوڑ کے جا رہی تھی۔ اس وقت میں، میرے والد اور امام صاحب، ہم تینوں ہمارے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ اس مخلوق کے جانے سے پہلے تقریباً چند لمحات پہلے ہی امام صاحب نے میرے والد صاحب کو آ کے بلایا تھا اور میرے والد صاحب کو کہا تھا کہ آج انشاءاللہ حتمی فیصلہ ہو جائے گا۔ میں، میرے والد صاحب اور امام صاحب ہم سب کھڑے تھے۔ امام صاحب کو جیسے ان کے جانے کے بارے میں پتہ تھا کہ وہ مخلوق آج گھر چھوڑ کر جانے والی ہے۔ کافی دیر ہو گئی، میں، امام صاحب اور میرے والد صاحب ہم کھڑے ہو کر اس گھر کی طرف دیکھتے رہے اور انتظار کرتے رہے کہ شاید کوئی اس گھر سے باہر آئے گا، شاید اس گھر سے نکلے گا، شاید یہ مخلوق ہمارا پیچھا چھوڑ دے گی۔ تقریباً آدھا سے 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، لیکن وہاں کوئی موومنٹ، کوئی ہلچل نظر نہیں آئی تھی۔ تو امام صاحب نے کہا کہ مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، ایسا کرتے ہیں کہ اندر کی طرف چل کے دیکھتے ہیں، کیا پتا وہ مخلوق اندر ہی اندر غائب ہو گئی یا چلی گئی ہو۔ یہ سن کر میرے والد صاحب نے مجھے کہا، بیٹا تم اندر جاؤ، میں امام صاحب کے ساتھ ہو کر آتا ہوں۔ میں نے اپنے والد صاحب کا ہاتھ پکڑا۔ میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ ابا جان، میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گا۔ انہوں نے منع بھی کرا، لیکن میں اپنی ضد پر اڑا رہا۔ ظاہر ہے جب آپ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس گھر میں یا اس جگہ پر ایسے واقعات ہیں یا ایسے اثرات ہیں، تو آپ اپنے چاہنے والوں کو اکیلے نہیں جانے دیتے۔ یہاں محبت خوف پر برتری حاصل کر جاتی ہے۔ اسی طرح میرے ساتھ ہوا۔ میری عمر اس وقت صرف 16 سال تھی، لیکن دماغ اتنا قابل تھا کہ میں ان چیزوں کو اور ان اثرات کو اچھی طرح سمجھ سکتا تھا۔ خیر، میرے والد صاحب نے میری بات مان لی اور میں، امام صاحب اور والد صاحب کے ہمراہ اس گھر کے اندر داخل ہوا۔ جب ہم اس گھر کے اندر داخل ہوئے تو اندر کا ماحول بالکل کھنڈر جیسا تھا۔ دروازے سے داخل ہوتے ہی جو 2nd فلور ہے، دوسری منزل، وہاں کی جو سیڑھیاں جا رہی ہیں وہ بالکل ایسے ہو گئی تھی جیسے وہاں کسی نے توڑا تاڑی کری ہو۔ ہتھوڑے سے جو اس پر سیمنٹ لگی تھی وہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ اوپر جاتے کے ساتھ ہی جو گرل ہے
वो ग्रिल टूटी हुई थी, मतलब हाल बिल्कुल बंजर गुमनाम झोपड़ी जैसा हुआ था। हम अंदर दाखिल हुए और ये हाल देखा। अंदर दाखिल होते के साथ ही इमाम साहब थोड़ा आगे की तरफ गए जहाँ बरामदा बना हुआ था। इमाम साहब ने हम सबको कहा कि आयतुल कुर्सी पढ़ लो, अपना हिसार बांध लो। मैं कुछ मालूम नहीं कर पा रहा हूँ और कुछ भी नहीं पता, अल्लाह जाने यहाँ क्या होने वाला है। और यकीन करें मुझे अंदर से ऐसे जज्बात उभर रहे थे कि अल्लाह ना करे आज कुछ अनहोनी होने वाली है। हमें नहीं मालूम था कि आज क्या होने वाला है, लेकिन जो भी होने वाला था बहुत बुरा होने वाला था। ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था। इमाम साहब ने तिलावत शुरू की। इमाम साहब आगे बढ़ रहे थे और मन ही मन में ज़बान में कुरानी आयत पढ़ रहे थे। इमाम साहब जैसे थोड़ा आगे पहुंचे, मैं अपने वालिद साहब के पीछे ही खड़ा था। अचानक दूसरी मंजिल से एक तख्ता आकर इमाम साहब के सर पे लगा और इमाम साहब एक चीख के साथ बेहोश हो गए। ये देखकर मैं भी जोर से चिल्लाया और पीछे की तरफ हटा। अचानक पीछे वाले कमरे से एक काला साया आया जिसने मेरे वालिद साहब को अचानक जैसे पकड़ के अपनी तरफ खींचते हैं, ऐसे उस साये ने मेरे वालिद साहब को खींच लिया। मैं चीख कर दौड़ कर उस तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। मैं खौफ के मारे मेरा हाल क्या था उस वक्त मैं ही बता सकता हूँ। यकीन करें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दिल और दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। अंधेरा नुमा घर। मैंने इमाम साहब की तरफ देखा। इमाम साहब बेहोश पड़े थे और उनके ऊपर वो तख्ता पड़ा था। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी। मैं जोर जोर से दरवाजा बजाता गया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। बजाते बजाते मैंने ऊपर की तरफ देखा जहां से तख्ता गिरा था, तो वहां एक अजीब सी शक्ल का छोटा सा बच्चा मुझे देखकर शैतानी इस्माइल दे रहा था। मैं उस बच्चे की तरफ देख रहा था और खौफ के मारे मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मैं उस दरवाजे के पास बैठा जोर जोर से दरवाजा बजा रहा था, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो बच्चा छोटे छोटे कदम लेकर हंसते हुए नीचे की तरफ आ रहा था, मेरी तरफ। मैं उठा और मैं बाहर की तरफ भागा। अचानक दरवाजा बंद हो गया। यकीन करें ऐसा खौफ जैसे अब मरा और तब मरा। 16 साल की उम्र में मैंने ऐसे साये का एक्सपीरियंस किया। मैंने वापस पीछे की तरफ पलट के देखा तो ना पीछे कोई बच्चा था और ना ही कोई और साया। इमाम साहब जमीन पर पड़े थे। मैं भाग कर गया। मैंने इमाम साहब को हिलाया, लेकिन इमाम साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं रो रहा था, चिल्ला रहा था, अब्बू को आवाजें लगा रहा था, लेकिन मेरी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। मैं इमाम साहब को हिलाता गया, लेकिन इमाम साहब अपनी जगह से तस से मस ना हुए। मैं रोते रोते चुप हुआ। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई जोर जोर से हंस रहा है। मैंने अल्लाह का नाम लिया। मैं जोर जोर से अल्लाह का नाम लेने लगा, जोर जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा, लेकिन हंसने की आवाजें बंद ना हुई। फिर अचानक किसी के रोने की आवाज आने लगी। मैं इस कश्मकश में था कि क्या हो रहा है। मैं पीछे की तरफ गया और दीवार से टेक लगाकर अपना मुंह घुटनों के अंदर कर लिया। कुछ देर के बाद अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने देखा कि जिस दरवाजे से मेरे अब्बू को खींचा गया था वही दरवाजा खुला है और अंदर खूब अंधेरा है। यकीन करें मोहब्बत थी। जैसा मैंने आपको बताया कि मोहब्बत हमेशा खौफ पर गालिब आ जाती है, मेरे साथ भी उस वक्त ऐसा ही हुआ। मैं दौड़ कर उस कमरे में गया और अपने वालिद साहब को देखने लगा। मैं इधर उधर भाग रहा था कि अचानक मेरे पैर पे किसी का हाथ लगा।
میں نے اچانک وہ ہاتھ پکڑا، وہ میرے والد صاحب تھے۔ میں اپنے والد صاحب کو ہلانے لگا۔ میرے والد صاحب بالکل پسینے میں تر تھے، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جیسے کسی نے ان کو بہت بری طرح نوچا ہو۔ یقین کریں اندھیرے میں کچھ زیادہ نظر تو نہیں آیا، لیکن میرے لیے یہی بہت تھا کہ مجھے میرے والد مل گئے تھے۔ میں اپنے والد صاحب کو ہلا رہا تھا، ابو اٹھیں اٹھیں، لیکن میرے والد صاحب میری بات کا کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ اچانک کمرے کے باہر سے پورے 3 لوگوں کے ہنسنے کی آواز آئی، اور مجھے ایسا لگا کہ وہ لوگ مین دروازے سے باہر نکلے، لیکن اس وقت مجھے اپنے والد صاحب کی زیادہ فکر تھی۔ میں نے اپنے والد صاحب کو اٹھایا اور جیسے تیسے کر کے گھسیٹتا ہوا گھر سے باہر لایا۔ گھر سے باہر لا کر میں نے اپنے گھر کا گیٹ بجایا۔ میری والدہ باہر آئیں، جیسے تیسے کر کے میں اپنے والد صاحب کو اپنے گھر میں لے کے گیا۔ آگے جا کے یہ واقعہ محلے والوں کو بھی پتہ چلا، بعد میں امام صاحب کو بھی اس گھر سے نکالا گیا، لیکن اس گھر میں ہمارے ساتھ جو ہوا وہ میری سمجھ کے پرے تھا۔ ہاتھ پاؤں میرے بھی بہت پھول گئے تھے، لیکن میرے والد صاحب کی حالت اتنی بگڑ گئی تھی کہ اس ٹائم میں سب کچھ بھول گیا تھا۔ آج اس واقعے کو تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں۔ وہ گھر پورے 2 سال سے بند پڑا ہے، کوئی کرایہ دار اس میں دوبارہ رہنے نہیں آیا، اور آج میرے والد صاحب کو بھی 2 سال ہو چکے ہیں، وہ اپنی زندگی کی طرف واپس نہیں لوٹے۔ میرے والد صاحب کے ساتھ اس کمرے میں کیا ہوا تھا، انہوں نے کیا دیکھا تھا، وہاں کیا مخلوق تھی، اور اس نے میرے والد صاحب کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ صرف میرے والد صاحب اور اللہ جانتے ہیں۔ لیکن اس واقعے کے بعد میرے والد صاحب اس قدر صدمے میں چلے گئے کہ وہ واپس اپنی زندگی کی طرف لوٹ ہی نہیں سکے۔ آج بھی میرے والد صاحب بالکل خاموش رہتے ہیں، نہ کسی سے بات کرتے ہیں، نہ گھر سے باہر نکلتے ہیں، بالکل خاموش، جیسے ان کو کسی کی پرواہ نہ ہو، جیسے ان کا دماغ کام کرتا ہی نہ ہو، بالکل سوچ سے بیگانے، خاموش، ایک جگہ دیکھنا تو دیکھتے رہنا، میری طرف اکثر دیکھتے ہیں تو دیکھتے رہتے ہیں، اس کے بعد نظر پھیر لیتے ہیں، کوئی بات کہو تو جواب نہیں دیتے، مطلب بالکل بولنے چالنے اپنی زندگی سے بیگانے ہو گئے۔ ہم نے ایسا بالکل نہیں سوچا تھا، پتہ نہیں میرے والد صاحب کو کس چیز کی سزا ملی۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کو چھیڑا جائے تو ہی یہ آپ کو تنگ کرتی ہیں، شاید ہم نے ان کو چھیڑا تھا، ہم نے ان کے کام میں دخل اندازی کی، تو اسی بات کی سزا میرے والد صاحب کو ملی، اور آج تک ہم یہ سزا بھگت رہے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ایک ہارر اسٹوری، ایک افسوسناک واقعہ جو ہمارے ایک بھائی کے ساتھ پیش آیا۔ ہمارے ساتھ پوری سر واقعات تو بہت ہوتے ہیں، لیکن کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو زندگی بھر تک ہمارے لیے نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اور اس ویڈیو کو ضرور اپنے فرینڈ اور فیملی سرکل میں شیئر کریے گا۔ اور اگر آپ ایسے ہی ہارر اور مسٹیریس اسٹوری سننے کے شوقین ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح آپ کے لیے ہارر اور مسٹیریس اسٹوریز لاتے رہیں گے۔ اور اگر آپ کے پاس بھی اپنی ایک ریئل ہارر اور مسٹیریس اسٹوری ہے تو آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے واٹس ایپ نمبر یا ای میل ایڈریس پر ہمیں شیئر کر دیں، ہم آپ کے نام کے ساتھ ہی آپ کی اسٹوری کو اپنے چینل پہ چلا دیں گے۔